جوائنٹ ایکشن کمیٹی تحصیل منڈی جو کہ اساتذہ کے حقوق کے لیے، اساتذہ کے رائٹس کے لیے ہمیشہ جو ہے سرکار کے ساتھ جو ہے وہ برسر پیکار رہی ہے۔ ریاست جموں کشمیر کی واحد ایسوسیشن، منفرد ایسوسیشن ہے یہ ٹیچر جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جو عرصہ 20 سال سے ریاست کے تمام ملازمین اور خصوصاً رہبر تعلیم اساتذہ کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو نہایت ہی سنجیدگی، نہایت ہی بردباری اور نہایت ہی شگفتگی کے ساتھ جو ہے وہ عملی جامہ جو ہے وہ پہنا رہی ہے۔ چاہے وہ ٹیچرز کے معاملے کسی بھی صورت کے، کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، چاہے وہ ٹرانسفر پالیسی ہو، چاہے وہ 5 ایئر انکلوژن کا معاملہ ہو، چاہے وہ سیلریز کی پرابلم ہو، چاہے وہ ڈی اے کا مسئلہ ہو، چاہے وہ پروموشن کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، ٹیچر جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ ٹیچرز کے معاملات کو لے کے سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ سرکار تک پہنچاتی ہے اور ان کو حل کرنے میں کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ٹیچر جو ہے ایک فاؤنڈر آف دا نیشن ہے، سماج کے اندر اس کی عظیم خدمات ہوتی ہیں، یہ قوم کی زینت ہوتا ہے، یہ قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، یہ آرکیٹیکٹ آف دا نیشن ہوتا ہے۔ تو اس ٹیچرز کی اہمیت اور افادیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ٹیچر کے وقار کو، اس ٹیچر کے کیڈر کو، اس ٹیچر کے مرتبے کو، اس ٹیچر کی ڈگنیٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹیچر جس نے فار فلنگ ایریاز میں جا کے جو ہے وہ تعلیم کی شمع جو ہے وہ جلائی ہے، جس نے ملیٹنسی کے دور میں جب سکولوں میں جانا نہایت ہی ناممکن تھا، تو یہی ٹیچر جو ہے، رہبر تعلیم ٹیچر جو ہے، اس نے فار فلنگ ایریاز میں جا کے، چاہے وہ لورن سے پیچھے کا علاقہ ہو، چاہے وہ ہاڑی بڈھا ہو، چاہے وہ ٹھیلا ڈانگری کے پیچھے سر کا علاقہ ہو، چاہے وہ لورن کے لاسٹ جو بارڈر ہے وہاں تک ہو، یا ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی بھی سخت ترین ٹف ایریا جو تھا، وہاں پر رہبر تعلیم ٹیچر نے جا کر جو ہے وہ تعلیم کی شمع کو روشن کیا ہے۔ تو اسی استاد کے مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ریاستی ایڈمنسٹریشن سے، خصوصاً لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے یہ بصد ادب اپیل کرتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ 5 ایئر کمپلیٹ کر چکے ہیں، کیا یہ جسٹس ہے؟ کیا یہ حقوق انسانی کی پامالی نہیں ہے؟ کیا یہ ایک سادہ لوگ اور پڑھے لکھے انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے کہ اس نے 5 سال کمپلیٹ کیے ہیں، اس نے 5 سال آپ کے ڈپارٹمنٹ کو، محکمہ تعلیم کو جو ہے وہ دیے ہے، اس نے اپنی جوانی کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے، لیکن اس کے بعد جب اس کی ریگولائزیشن کا مسئلہ آیا ہے تو اس میں جو ہے وہ سیکنڈری سلوک جو ہے اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، سٹیپ سلوک اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم بسط ادب گزارش کرتے ہیں ایجوکیشن کی ہائر اتھارٹی سے، چیف سیکرٹری صاحب سے، ایجوکیشن کے جو کنسرن ڈائریکٹر ہمارے ہیں، جو نئے ہیں، جو نہایت ہی سنجیدہ، نہایت ہی دیانتدار اور فرض آفیسر ہیں، ہمارے سی او صاحب ہیں، ہمارا جو باقی ایجوکیشن کا عملہ ہے، چاہے وہ زیڈیو سے لے کے میں ڈائریکٹر تک کہوں گا کہ نہایت ہی آنیسٹی سے یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ہمارے جو لوگ ابھی تک ریگولائز نہیں ہو چکے ہیں، جن میں ہمارے منڈی کے بھی کچھ لوگ ہیں جو 5 ایئر کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن اس وقت تک وہ ریگولائز نہیں ہوئے ہیں، ان کو جو ہے اس وقت شدید پریشانی کا سامنا ہے، وہ نہایت ہی پریشان ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، وہ سماج میں باعزت زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، ان کو طرح طرح کی پرابلمس ہے، انہوں نے بینک سے لون لیا ہے اور اس وقت تک جو ہے وہ ریگولائز نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ہماری بسط ادب گزارش ہے کہ ان اساتذہ کو جو ہے وہ جلد از جلد ریگولائز کیا جائے تاکہ وہ جو ہے سماج میں جو ہے وہ بہتر زندگی جو ہے وہ گزار سکے۔ اس کے ساتھ ہمارے جو دوسرے معاملات ہیں، ٹیچرز کمیونٹی کی ٹرانسفر کا مسئلہ ہے، رہبر تعلیم ٹیچر جو ہے جس نے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے، نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ جو ہے، دوسرے جرنل لائن ٹیچرز کی طرح جو بڑے خلوص کے ساتھ ان کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر جو ہے ہمارے ٹیچرز نے جو ہے کام کیا ہے، تو اگر ان کو ٹرانسفر پالیسی کا رائٹ ہے تو کیا رہبر تعلیم ٹیچر جو پی ایچ ڈی ہے، جو ایم فل ہے، جو بڑی ڈگریز لے کے آیا ہوا ہے، کیا اس کو ایک ہی جگہ پر اگر رکھیں، یہ انصاف ہے؟ تو دوسرے باقی جتنے بھی ایشوز ہیں ہمارے، تو ہماری گورنمنٹ سے بسط ادب و احترام گزارش ہوگی کہ ہمارے معاملات کو جو ہے سر فہرست رکھیں، ان کو پریارٹی پہ لے کے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ استاد جو ہے جس کا سماج میں ایک وقار تھا، جس کا سماج میں قدر و منزلت تھی، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہماری یہی اپیل ہوگی کہ ہمارے معاملات جتنے بھی ہیں پینڈنگ ہیں ان کو پریارٹی پر حل کیا جائے۔ شکریہ۔